کے جلسے کے حوالے سے کیا ایکسکلوسیو ہے، کیا تیاریاں ہیں اور یہاں کس کس رہنما کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہ کتنے کرسیاں لگ رہی ہیں، کتنی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ بھی اگر بتا دیں تو شاید ناظرین کے لیے بہتر ہوگا کہ یہ بھی ایک منفرد اور دلچسپ سچویشن بنی آج جلسہ گاہ میں اگر وہاں پہ دورے کریں، کیونکہ 2011 کا بھی جلسہ دیکھا، 14 بھی، پھر پی ڈی ایم نے بھی یہاں پر جلسے کیے، جمعیت علماء اسلام نے بھی کیے، جماعت اسلامی نے بھی کیے۔ آج کے جلسے کی منفرد اور دلچسپ سچویشن یہ ہے کہ جو ٹیبل لگایا گیا ہے اس کے دائیں بائیں جو کرسیاں لگائی گئی ہیں، ہر کرسی پر جھنڈا لگا ہے، اور جب لائٹ پڑے گی اس پر رات کے پیر تو پھر آپ کو جھنڈے ہوں گے، منظر لگے گا، جھنڈے ہوں گے، جھنڈے ہی جھنڈے ہوں گے۔ مسلم لیگ نون شاید اپنی جب سے سیاسی جماعت کا قیام میں لایا، جب سے میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت سے آج تک یہ ان کا پہلی دفعہ اتنا جو ہے وہ زور و شور سے جلسے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ شاید ماضی میں نے نہیں دیکھا 2007 سے لے کے آج تک، نچلی یوسی سطح سے لے کر اعلیٰ سطح تک، ڈویژنل سطح پر، ڈسٹرکٹ سطح پر انہوں نے انتظامات کیے۔ انہوں نے عوام کو جو ہے وہ اس میں کہتے ہیں کہ ان میں جوش بھرا کہ آپ آئیں اپنے قائد کا بیان سننے کے لیے، اپنے قائد کا اعلان سننے کے لیے۔ آج وہ آئیں گے، جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ لگ بھگ یہاں پر ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ 70-80 ہزار بندے اکٹھے ہو گئے، تو آپ اس کو لاکھوں کہہ سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا جس طریقے سے ان کی تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لیکن شام جو ہے آ جائے گی 1:47 پر قائد مسلم لیگ نون نواز شریف پاکستان اسلام آباد لینڈ کر جائیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے شام کی وہاں کیا سچویشن ہوگی، کتنے عوام اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ آ جائیں گے دوسرے پوائنٹ پہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، اور پہلے بھی پورا 1 گھنٹہ ڈسکشن ہوئی۔ جو عوام یہاں پر پہنچے گی جلسہ گاہ میں، وہ کیا سننے کے لیے آئے گی؟ اپنے قائد کا بیان سننے کے لیے آئے گی۔ وہ ان سوالات کے جوابات لینے یہاں پر پنڈال میں آ رہی ہے جو گزشتہ 10 سال سے ان پر الزامات لگتے رہے، چور تھے، ڈاکو تھے، منی لانڈرنگ کی، پاکستان سے لوٹ کر چلے گئے، کرپشن کے الزامات لگے۔ حسن رضا میرے عزیز، کیا اس عوام کو 10 سال میں جواب نہیں دیا گیا؟ دیکھیں اب بات سنیں نا، کیا ان 10 برسوں میں نون لیگ کی حکومت نہیں رہی؟ آپ تحمل کیا ان 10 نہیں بات تو سنیں نا، کیا ان 10 برسوں میں 2 بار پاکستان مسلم لیگ نون کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا؟ کیا پرفارمنس سے یا بیانیے سے ان سوالوں کے جواب نہیں دیے؟ کیا عدالتوں میں جا کے اپنے اوپر لگے الزام انہوں نے دھوئے جو آج دھو دیں گے؟ اجمل جامی صاحب، کمال ہے پاکستان کی تاریخ میں بھی، قائد نواز شریف فارغ ہیں اور بر وقت انصاف مل رہا ہے۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا سپیڈی انصاف مل رہا ہو، اور جو ہزاروں کیسز، 50,000 سے زائد کیسز عدالتوں میں ہیں، میں تو دعا کرتا ہوں ان کو بھی اسی سپیڈی سے انصاف ملے، تو پھر دوسرے پاسے نہ جاؤ نا، آپ دوسرے پاسے نہ جائیں، جہاں میں آپ کو لے کے آیا تھا وہاں بات کریں پہلے۔ 10 سال تک کرپشن کے الزامات لگے، مسلم لیگ نون کے حکمران کہاں تھے؟ 16 ماہ کی اگر پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو ان کو چاہیے تھا وہ بیانیاں بناتے ہیں، ان پہ ان کے آپ کہہ رہے ہیں عوام یہ جواب سننے کے لیے آ رہے ہیں، کلیئر کرتی تو وہ دے نا جواب۔ آج وہ قائد جواب دے کہ ان پر جو الزامات لگے تھے وہ یہ بتائیں کہ ان پر جو الزامات اچھا میرے ساتھ رہے، غلط تھے، وہ اچھا میرے ساتھ رہے، اس کی وجہ حسن I'll continue from here, please hold on، میں ساتھ رہے، میں آپ سے دوبارہ یہیں سے بات کروں گا۔ وہ رشید صافی صاحب تشریف لے آئے ہیں تو ان کی پہلے سن لیں۔ صافی صاحب، کس قدر آپ پر امید ہیں، کس قدر امید سے ہیں آپ اس سیاسی منظرنامے کو لے کر کے؟ دیکھیں، میری امید اس لیے قائم ہے کہ کم از کم اس گھٹن کے ماحول میں ایک سیاسی سرگرمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج صبح میں کچھ رہنماؤں سے بات کر رہا تھا جو خیبر پختونخوا سے ہے، وہ بھی دعوے کر رہے ہیں، اور مجھے اس بات کی بھی اس دفعہ خوشی ہے کہ مسلم لیگ نون نے پہلی دفعہ خواتین اور نوجوانوں کو اہمیت دی ہے۔ جو امیر مقام کا قافلہ روانہ ہوا ہے اس میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، جس میں قبائلی نوجوان ہے، جس میں چترال سے نوجوان ہے، جس پہ ایسے علاقے ہیں باجوڑ، دیر، سوات، شانگلہ، جو کبھی شاید میرے خیال میں زندگی میں پہلی دفعہ لاہور کی رونقیں دیکھیں گے، تو یہ ان کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے۔ میرے لیے تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ جو سیاسی یہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے پاکستان میں تقریباً آپ تشریف نہیں لائے، یہ مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ آپ بھی یہاں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں،
تو اچھا لگتا سر آپ لوگوں نے دعوت ہی نہیں دی، اور سلمان صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ اہتمام بھی 40,000 کا ہوا ہے، مسلم لیگ نون تو کہہ رہی ہے کہ جامی صاحب کہہ رہے تھے وہ کہہ رہا ہوگا تو قورمہ شورما مجھے نہیں ملنا. آپ نے اسلام آباد کا معاذ سنبھال کے رکھنا ہے بس. وہ بھی اسٹوڈیو میں ہیں، ہم بھی اسٹوڈیو میں ہیں. نہیں میں جی تو قورمہ شورما کی زیادہ مجھے امید نہیں. آپ بھی ذرا کوسار مارکیٹ کے دورے ذرا کم کر لینا. لیکن جو میں ابھی جو بات ہو رہی تھی جو الزامات کی سیاست ہے، جو دشنام ترازی کی، دیکھیں ہر الزام کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ضرور ہوتی ہے. کچھ مدت پہلے آپ تصور کریں کسی کو اگر آپ ہندوستان کا ایجنٹ قرار دیتے تو ہم سوچنے پہ مجبور ہوتے اور لوگ ان سے نفرت کرنے پہ بھی سوچنا شروع ہو جاتے. آج جب اس قسم کے الزام لگتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے تو لوگ الزام لگانے والے پہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. سیاست دانوں کو سیاست کرنے دیا جائے، ان کو آنے دیا جائے. کون نہیں کرنے دیتا؟ الزامات ہے تو وہ آ رہے. سیاست دانوں کو صافی صاحب کون نہیں سیاست کرنے دیتا؟ یہ تو خود ایک دوسرے کو سیاست نہیں کرنے دیتے، بھاگ وہاں جاتے ہیں. بالکل خود سب سے بڑی غلطی تو سیاستدانوں کی سیاسی جماعتوں کی ہے کہ ان میں عدم برداشت کا ایک رویہ ہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کا رستہ نہیں فراہم کر رہے. میں تو یہی کہہ رہا تھا، اور یہ تو ہم 3-4 سال پہلے بھی ایک شخص جو اس وقت حال اڈیالہ ہے مقیم، ان کو بھی یہی دستبستہ درخواستیں کرتے رہے کہ بھئی آپ پی ڈی ایم سے مذاکرات کریں. مقیم نہیں ہے، میں احتجاج کرتا ہوں. مقیم نہیں ہے، میں احتجاج کرتا ہوں. مقید ہیں. چلے مقید ہے، مقید جو لیڈر ہے ان سے ہماری یہی کہ آپ پی ڈی ایم سے اگر مذاکرات سے انکاری ہے اور طالبان سے مذاکرات کر سکتے اتنے بڑے دل کے ساتھ، جو آپ کے سیکیورٹی فورسز کے گلے کاٹ رہے ہیں، ان طالبان کو بھی آپ مجاہد قرار دے رہے جو خواتین کو گھروں سے نکلنے نہیں دے رہے. ابھی بالکل ٹھیک. میں سر آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. ذرا سلمان صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، باقی تاریخ تو رقم ہو رہی ہے نا. ہمارے اعتراضات یا ہمارا تبصرہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک obviously ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک نیا پن سیاست میں آ رہا ہے. ایک تو میں خبر ایک اور دینا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب اس دفعہ اطلاع ہے کہ لکھی تقریر نہیں پڑھیں گے. یہ گل ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے اگر وہ لکھی تقریر نہیں پڑھیں گے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، اور جو وہ بات خود کریں گے وہ بات دل کی ہوگی. ایک بات میں چونکہ آپ نے عدیل سے پوچھا تھا کہ اسلام آباد لینڈنگ، جی وہ نقطہ بیچ میں رہ گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ان کی جو قانونی ٹیم کے سربراہ ان سے رات بات ہوئی تھی، وہ ٹیکنیکلی ضروری تھا کہ میاں صاحب کی امیگریشن وہاں ہوگی اور باقی لوگوں کی لاہور میں ہوگی. اچھا. وہاں پر ان کی امیگریشن ہوگی. اور دوسری بات ایک میں جاوید صاحب آپ کے سیاسی تاریخ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے اب تک ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے نا، وہ مقدمات کو قانونی بنیاد پہ لڑنے کی بجائے سیاسی بنیادوں پہ لڑتی رہی ہے، اور پھر اس کے نتائج بھی انہیں بھگتنے پڑے. پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے مقدمات کو قانونی بنیاد پر ہی لڑا جا رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے فضا کی بات کی ہے، اس جلسے سے پہلے باوجود انتخابات کے مطالبے کرنے کے، نہ پاکستان کے اندر کوئی انتخابی فضا تھی یا سیاسی فضا، اس کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ اب ایک سیاسی فضا بنے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو پھر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی ایکٹیویٹی شروع کرنی چاہیے. یہ میاں صاحب جو فی البدیہہ تقریر کریں گے، اطلاع بڑی مصدقہ